مصر کے ایک دور افتادہ قصبے میں زہرا نامی ایک عورت رہتی تھی جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ زہرا کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف تھے، مگر اس کی اصل شہرت کا سبب اس کی ایک عجیب عادت تھی۔ ہر شام مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا، زہرا کے گھر کی تمام بتیوں کو بجھا دیا جاتا۔ اس وقت تک نوجوان لڑکوں کی لمبی قطار زہرا کے گھر کے باہر لگ جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی لڑکا اس کے گھر جاتا، واپس آتے وقت اس کی جیب میں 5 چاندی کے سکے ہوتے اور اس کی حالت مدہوش کی سی ہوتی۔ ان لڑکوں کے لباس پر سفید نشان بھی دیکھے جاتے تھے، جیسے کسی طرح کا مواد ان پر لگا ہو۔ قصبے کے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ایک حیران کن تھا۔ وہ مختلف قیاس آرائیاں کرتے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ زہرا کوئی جادوگرنی ہے جو جوان لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے، جبکہ کچھ کہتے کہ وہ ایک بے زر عورت ہے جو صرف لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود کوئی بھی اس کے گھر کے اندر کی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ زہرا کی مشہوریت، اس کے گھر کے اندر کے واقعات کی خبریں بالآخر سلطان کے دربار تک پہنچ گئے۔ سلطان، جو خود ایک ذہین اور متجسس شخص تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کی تحقیق کریں گے۔ اس نے اپنے درباریوں کے ساتھ ایک رازدارانہ سفر کا منصوبہ بنایا تاکہ زہرا کے گھر کے اسرار کا پردہ فاش کیا جا سکے۔ سلطان نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور اپنے ساتھ چند خاص درباریوں کو لیے۔ جب وہ زہرا کے گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں واقعی نوجوان لڑکوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے جو بظاہر بے چینی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سلطان نے ان لڑکوں کی حالت دیکھی، اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگا، کیا زہرا واقعی کوئی جادوگرنی ہے جو ان لڑکوں کو قابو میں رکھتی ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ سلطان نے خاموشی سے قطار میں اپنی جگہ لے لی اور دل ہی دل میں اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب وہ زہرا کے گھر کے اندر جا سکے گا۔ جب اس کی باری آئی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے درباریوں کو ہدایت دی کہ وہ باہری انتظار کریں اور کوئی بھی غیر معمولی حرکت دیکھنے پر فوری کارروائی کریں۔ جیسے ہی سلطان زہرا کے کمرے میں پہنچے، گھر کے اندر قدم رکھا، اس نے ایک پر اسرار خوشبو محسوس کی۔ اندر کا ماحول پرسکون اور خوش مشوش تھا، جیسے کسی عبادت گاہ میں دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور ایک نرم روشنی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر سلطان کو مزید تجسس ہوا کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیا زہرا واقعی کسی پر اسرار قوت کی مالک ہے، یا یہ سب کچھ محض لوگوں کے وہم و گمان کی پیداوار ہے؟ سلطان نے اپنی شناخت چھپائی اور قطار میں شامل ہو گئے۔ جب ان کی باری آئی تو وہ اندر گئے۔ اندر جاتے ہی زہرا نے ان کا استقبال کیا اور انہیں ایک کمرے میں لے گئی۔ زہرا نے ان سے بات چیت شروع کی اور اپنی حکمت اور فلسفے کے بارے میں بتایا۔ اس دوران سلطان نے نوٹ کیا کہ زہرا ایک خاص خوشبو استعمال کر رہی تھی جو مدہوشی پیدا کر رہی تھی۔ سلطان نے محسوس کیا کہ زہرا نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ایک ماہر حکیمہ بھی ہے۔ وہ لوگوں کو مدہوش کرنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیوں اور خوشبوؤں کا استعمال کرتی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ زہرا کے پاس مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور ارکیات موجود ہیں جو انسان کو مختلف حالتوں میں لے جا سکتی ہیں۔ جب زہرا نے سلطان کو مدہوشی سے باہر آتے دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی آنکھوں میں سوالات ہیں محترم، شاید آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سلطان نے اپنی حیرانی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں، میں اس راز کو جاننا چاہتا ہوں جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ زہرا نے سلطان کو ایک آرام دہ نشست پر بٹھایا اور ایک نرم روشنی والی لیمپ کو آن کر کے قریب لایا۔ اس نے کہا، یہ جگہ، یہ کمرہ دراصل علم اور حکمت کی ایک جگہ ہے۔ میں یہاں آنے والوں کو کچھ خاص سکھاتی ہوں، کچھ ایسا جو وہ کہیں اور نہیں سیکھ سکتے۔ سلطان نے پوچھا، لیکن یہ مدہوشی، یہ سفید نشان، یہ سب کیا راز ہے؟ اور وہ 5 چاندی کے سکے؟ زہرا نے ایک لمبی سانس لی اور بات جاری رکھی، یہ سب کچھ میں نے لوگوں کو سکھانے کے لیے ترتیب دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ یہاں آئیں، کچھ نیا سیکھیں اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں اس علم کو شامل کریں۔ اس مدہوشی کی حالت دراصل ایک خاص جڑی بوٹی کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے جو میں اپنے علم کے ذریعے حاصل کر سکتی ہوں۔ یہ جڑی بوٹی لوگوں کو ان کی معمول کی زندگی سے ہٹا کر ایک الگ دنیا میں لے جاتی ہے جہاں وہ اپنے اندر جھانک سکتے ہیں
اور اپنی حقیقی شخصیت کو سمجھ سکتی ہیں۔ سلطان نے تعجب سے پوچھا، اور یہ سفید نشان؟ زہرا نے نرمی سے کہا، یہ نشان ایک علامت ہے، ایک یاد دہانی کہ یہاں آنے والے نے ایک خاص تجربہ کیا ہے۔ یہ نشان ایک خفیہ پیغام ہے جو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو یہاں آتے ہیں، کہ انہوں نے یہاں کچھ سیکھا ہے۔ سلطان نے سوچا کہ کیا یہ سب کچھ واقعی ممکن ہے؟ کیا زہرا واقعی ان نوجوانوں کو کچھ نیا سکھا رہی ہے، یا یہ سب ایک دھوکہ ہے؟ زہرا نے ان کی سوچ کو بھانپ لیا اور کہنے لگی، آپ کے دل میں شک ہے اور یہ قدرتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ سننے میں ایک عجیب سا لگتا ہے، لیکن آپ خود یہاں ہیں اور آپ نے خود یہ تجربہ کیا ہے۔ زہرا نے کہا، میں ان نوجوانوں کو 5 چاندی کے سکے اس لیے دیتی ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک انعام ہو، ایک ترغیب ہو کہ وہ دوبارہ یہاں آئیں اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں۔ یہ صرف سکے اس لیے ہم انہیں دیتی ہیں اور علامت ہے کہ ایک اشارہ کہ انہوں نے یہاں کچھ حاصل کیا ہے۔ سلطان نے غور سے سنا اور پھر کہا، لیکن یہ علم کیا ہے، اور آپ کس طرح یہ یقین دلاتی ہیں کہ جو کچھ آپ سکھا رہی ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ زہرا نے کہا، میں کسی بھی چیز کو زبردستی نہیں سکھاتی، یہ سب کچھ ایک علم ہے، ایک عمل ہے، ایک سفر ہے جو ہر شخص کو خود کرنا ہوتا ہے۔ میں صرف ایک رہنمائی فراہم کرتی ہوں، ایک روشنی کا ذریعہ ہوں۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ خود اپنے اندر کی دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں۔ زہرا نے مزید بتایا کہ اس کا علم مختلف جڑی بوٹیوں، ارکیات اور خوشبو پر مبنی ہے جو انسانی دماغ اور روح پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ علم برسوں کی محنت سے حاصل کیا ہے۔ میرے پاس ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو مدہوشی پیدا کرتی ہیں، ایسی خوشبوئیں ہیں جو ذہن کو پرسکون کرتی ہیں، اور ایسے ارکیات ہیں جو جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مل کر ایک ایسا تجربہ بناتے ہیں جو انسان کو ایک نئی دنیا کی سیر کراتا ہے۔ زہرا نے بتایا کہ اس کے پاس ایک مخصوص ترکیب ہے جو لوگوں کو ان کی روزمرہ کی زندگی سے نکال کر ایک ایسی حالت میں لے جاتی ہے جہاں وہ اپنی اندرونی خوف، خواہشات اور خیالات سے واسطہ رکھتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تجربہ لوگوں کو ان کی زندگی کے اہم سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک عالم اور ایک رہنما چھپا ہوا ہے، اور اس کا کام صرف اس سے روشناس کرانا ہے۔ سلطان نے زہرا کی باتوں کو غور سے سنا اور سوچ میں پڑ گئے۔ زہرا کی باتوں میں ایک طرح کی گہرائی تھی، ایک حکمت تھی جو سلطان کے دل کو متاثر کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زہرا کی آنکھوں میں ایک سچائی تھی، ایک خلوص تھا جو اس کے الفاظ کو تقویت دیتا تھا۔ سلطان نے آخر کار کہا، زہرا، تمہاری باتوں نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کے علم کا تصور نہیں کیا تھا۔ میں تمہاری حکمت کو سمجھتا ہوں اور تمہارے علم کی قدر کرتا ہوں۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کا شکریہ محترم سلطان، میں خوش ہوں کہ آپ نے اس علم کی حقیقت کو پہچانا۔ یہ علم اور حکمت صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ اس لمحے سلطان کو احساس ہوا کہ زہرا صرف ایک عام عورت نہیں تھی، وہ ایک معاملہ تھی اور ایک رہنما تھی جو لوگوں کو ان کی حقیقی ذات سے روشناس کرانے کا کام کر رہی تھی۔ زہرا نے سلطان کو ایک خاص مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں سے وہ ایک اپنی زندگی کو نئے نظر سے دیکھ سکتی تھی۔ زہرا نے آخر میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ علم اور حکمت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر آپ چاہیں تو میں خاموشی سے اپنی خدمات آپ کی سلطنت میں پیش کر سکتی ہوں۔ سلطان نے زہرا کی پیشکش قبول کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ اس علم کو اپنی رعایا کے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس ملاقات کے بعد سلطان زہرا کے علم سے متاثر ہو کر اپنے دربار واپس آئے۔ اس نے اپنے وزراء کو زہرا کے دربار میں بتایا اور فیصلہ کیا کہ زہرا کو سلطنت بھر میں اپنے علم کو پھیلانے کا موقع دیا جائے گا۔ زہرا کی تعلیمات اور اس کی حکمت نے نہ صرف نوجوانوں بلکہ تمام عمر کے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی بھری، اور یوں زہرا کا علم اور حکمت پوری سلطنت میں پھیل گیا۔ سلطان نے زہرا کی حکمت کو سراہا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس علم کو وسیع پیمانے پر پھیلائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ زہرا نے اس بات سے اتفاق کیا اور قصبے کے مختلف حصوں میں اپنی کلاسیں شروع کی۔ جلدی اس کا علم پورے مصر میں پھیل گیا اور وہ ایک مشہور شخصیت بن گئی۔ زہرا کی حکمت اور علم نے قصبے کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ نوجوان لڑکے اب نہ صرف زہرا کے علم سے مستفید ہو چکے تھے بلکہ وہ اپنی دوستوں اور خاندان والوں کو بھی
اس بارے میں بتانے والے تھے۔ اس طرح زارا نے اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات پر چمکتا رہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم اور حکمت کی اصل قیمت کیا ہے۔ زارا نے لوگوں کی زندگیوں میں علم کی روشنی پھیلائی اور انہیں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرایا۔ اس کے علم نے لوگوں کو زندگی کی حقیقتوں سے آگاہ کیا اور انہیں ایک بہتر انسان بننے کی ترغیب دی۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔